ان رشتے داروں اور دوست احباب کے متعلق سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں ان کو جاننا چاہیے، جو کل تک ان کے ساتھ تھے، جو کل تک ان کے ساتھ کھا رہے پی رہے، ساتھ میں سو اٹھ بیٹھ رہے تھے، آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں، مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بہت تعجب ہوتی ہے ایسے انسان پر جس نے اپنے کاندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو، اپنے ہاتھوں سے کئی فوت شدگان کو قبرستان میں دفن کر چکا ہو، اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو، اور اپنی کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کی خبر سن چکا ہو، پھر بھی انسان اپنی موت سے بے خبر ہے، پھر بھی وہ اپنے مستی میں لگا ہوا ہے، اپنے بھول بھلائیے میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، او میرے امتیوں، او مجھ پہ ایمان لانے والوں، مجھ پہ ایمان لا کے اپنے خاندانوں کو چھوڑنے والوں، اپنے ماں باپ کی قربانی کرنے والوں، قربان کر دینے والوں، اکثر ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، وگرنہ جب موت آ جائے گی افسوس منتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ فریاد کرو گے، اللہ رب العالمین سے یہ گزارش کرو گے، اللہ رب العالمین سے یہ منت سماجت کرو گے، یہ ریکویسٹ کرو گے، کیا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا ربنا اے میرے رب مجھے تھوڑا مہلت دے دیجئے نا، ابھی تک تو میں خواب غفلت میں سویا ہوا تھا، ابھی تک تو میں پیسے کمانے میں لگا ہوا تھا، ابھی تک تو میں دولت کمانے میں لگا ہوا تھا، ابھی تک تو میں اپنے بال بچی بیوی کے لیے بنگلے بنانے میں لگا ہوا تھا، اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے چکر میں اس کو کامیاب بنانا ہے، اس کو ایک مقام پہ پہنچانا ہے، اس کو کاروبار کر کے دینا ہے، بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں کر کے دینا ہے، بیٹی کو کامیاب بنانا ہے، بیٹے کو کامیاب بنانا ہے، بیوی کے ہر جائز خواہشات ہو یا ناجائز خواہشات ہو، اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہو اس کی پورے کرنے میں لگا رہا، یا ربنا موت آ رہی ہے اب میرا کیا ہوگا، ربی لولا اخرتنی، یا ربنا مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے نا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے نا، کیا کیوں فاصدق تاکہ میں صدقہ کروں۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت۔ تمام قسمی کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کما حق ہم تک پہنچا دیے۔ حضرات، آج جس موضوع کے تحت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنی ہے۔ شاعر نے کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا جام ہے،
ایک ایسا گھونٹ ہے جسے سب کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ موت ہر زندے پر آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی، برے پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، اور جس پر بھی آتی ہے وہ خود اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا، اور اس کے آس پاس بیٹے، اس کے ورثہ اور اس کے دوست احباب بھی اس کو موت سے بچا نہیں سکتے۔ الغرض یہ کہ موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے، کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو تب بھی، میرے بھائیو ہر حال میں موت کا ذائقہ، موت کا مزہ اس کو چکھنا ہے۔ حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے، اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتے ہیں، اور کسی انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر انسان جس حالت میں ہوگا، جہاں پر ہوگا، اسے موت آ کر رہے گی۔ آپ جس حالت میں ہیں، آپ سو رہے ہیں یا پھر یہ جاگ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ چاہے بازار میں ہیں کہ مسجد میں ہیں، آپ دنیا کی کس جگہ ہے، کس کنڈیشن میں، کس حالت میں ہیں، موت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت آ کر ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرنے والا ہے، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر مرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، اسے موت گھر میں آئے گی یا گھر کے باہر آئے گی، اپنے وطن میں آئے گی یا دیار غیر میں آئے گی، جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے میں آئے گی، اپنی تمام خواہشات کو پوری کرنے کے بعد یا اس سے پہلے اس کی موت آ جائے گی، کسی کو پتا نہیں ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ پہنچے گی، تمہیں موت آ پکڑے گی، دو تم مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، موت سے کسی کو راہ فرار اختیار حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ کرے، دنیا میں کوئی یہ چیلنج کرے کہ مجھے موت نہیں آ سکتی، موت مجھے چھو نہیں سکتی، میں موت کو کیا ہے دھوکہ دے سکتا ہوں، میں موت کو کیا ہے دغا دے سکتا ہوں، میں موت سے آگے نکل سکتا ہوں، میں ایسا ویسا کر کے موت سے بچ سکتا ہوں۔ رب العالمین کا اٹل اعلان ہے، دو الفاظ میں رب العالمین حکم الحاکمین نے تمام اپنے بندوں کو یہ اعلان، اپنا فرمان سنا دیا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم سب بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر مل کر رہے گی، تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ میرے ساتھیو، ابھی تک ہم نے جو آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جو آ کر ہی رہے گی، اور یہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، اور کسی کو اس کا وقت معلوم نہیں، ہر حال میں آئے گی۔ آپ اسے پسند کریں یا اسے نا پسند کریں، یہ تو آ کر رہے گی۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی تابعداری کر کے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے اللہ والا بن جائے، اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دے، اللہ کے احکام کو ماننے میں گزار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ ورنہ وہ چاہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، اسے موت آ کے رہے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں وہ اللہ والا بن جائے، اپنی زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے کہ جب اس کو موت آئے تو موت کے وقت اس سے کیا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہو۔ مگرنہ انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے، جو کہ ہم کر رہے ہیں۔
انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس سوچ میں رہے، اس بھول بھلائیے میں رہے کہ ابھی نیکی کرنے اور توبہ کرنے کا وقت بہت باقی ہے، بعد میں کر لیں گے، اور ایسے ہی بھول بھلائیے میں اور ایسی خواب غفلت میں جب موت اسے آ پہنچتی ہے، جب موت اسے اپنے لقمہ اجل بنا لیتی ہے، تو پھر سوائے افسوس کی کچھ اور ہاتھ میں باقی رہتا نہیں ہے میرے ساتھیو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، وگرنہ جب موت آ جائے گی اتفے افسوس منتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ فریاد کرو گے، اللہ رب العالمین سے یہ گزارش کرو گے، اللہ رب العالمین سے یہ منت سماجت کرو گے، یہ ریکویسٹ کرو گے، کیا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا ربنا اے میرے رب مجھے تھوڑا مہلت دے دیجئے نا، ابھی تک تو میں خواب غفلت میں سویا ہوا تھا، ابھی تک تو میں پیسے کمانے میں لگا ہوا تھا، ابھی تک تو میں دولت کمانے میں لگا ہوا تھا، ابھی تک تو میں اپنے بال بچی بیوی کے لیے بنگلے بنانے میں لگا ہوا تھا، اپنے بچے کو کامیاب کرنے کے چکر میں اس کو کامیاب بنانا ہے، اس کو ایک مقام پہ پہنچانا ہے، اس کو کاروبار کر کے دینا ہے، بیٹی کا رشتہ اچھے گھر میں کر کے دینا ہے، بیٹی کو کامیاب بنانا ہے، بیٹے کو کامیاب بنانا ہے، بیوی کے ہر جائز خواہشات ہو یا ناجائز خواہشات ہو، اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہو اس کی پورے کرنے میں لگا رہا، یا ربنا موت آ گئی ہے اب میرا کیا ہوگا، ربی لولا اخرتنی، یا ربنا مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے نا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجئے نا، کیا کیوں فاصدق تاکہ میں صدقہ کروں، یا اللہ آپ نے تو مجھے مال دیا ہے نا، جو دولت دیا ہے نا، ابھی تک میں نے تجوری میں سیب کے رکھا تھا، گن کے رکھا ہوا تھا، جمع کر کے رکھا ہوا تھا، یا ربنا اب آنکھ کھلی ہے، جو فرشتے اجل آ چکا ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے، یا ربنا زندگی کی حقیقت مجھے سمجھ میں آ گئی، زندگی کی حقیقت مجھے سمجھ میں اب آ گئی ہے، یا اللہ اب موقع دیجئے نا، اب میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے ساتھیو کیا لگتا ہے آپ کو موقع ملے گا؟ آگے رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اور آگے کہے گا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا ربنا آ کر میں نے آپ کو ناراض کیا، میں نمازوں سے دور رہا، نبی سے دور رہا، قرآن سے دور رہا، الغرض یہ کہ ہر نیکی سے میں اپنے آپ کو دور رکھا، اور الغرض یہ کہ ہر برائیوں سے اپنا واسطہ میں نے استوار رکھا، ہر گناہوں کو میں نے سمیٹ کے رکھا، اس سے اپنا آپ کو قریب کر کے رکھا، اور نیکیوں سے اپنا آپ کو دور کر کے رکھا، یا اللہ اب میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں نیک بننا چاہ رہا ہوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، موت کے وقت جب فرشتے اجل آ جاوے گا تو کسی انسان کو نیکی کی تمنا اور صدقہ کرنے کی خواہش اسے کوئی بھی کام نہیں آنے والی، اس کو فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے۔ لہذا وہ وقت آنے سے پہلے، موت کا گھوٹ پینے سے پہلے میرے بھائیوں توبہ کر لو، اللہ نے جو کچھ مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ، مگر نہ میرے ساتھیوں ہم سب وہی اللہ سے گزارش کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ سے وہی ریکویسٹ کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں صدقہ کرنے کا موقع دے، اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے ہو جانے کا ہمیں موقع دے، کیونکہ موت کے وقت ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہم نے کیا وہ ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اب موقع دے میرے ساتھیوں، پھر سے ابھی یہی بات کہوں گا، اللہ نے زندگی باقی رکھی ہے، نفس میں آپ کے دل کے دھڑکن چل رہی ہے، آپ کے جسم میں جان باقی ہے، ابھی بھی اللہ کو منا لو، ابھی بھی اللہ کو راضی کر لو، ابھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ابھی بھی برائیوں سے باز آ جاؤ، ابھی جو مسجد سے دور ہو، ابھی جو قرآن سے دور ہو، اس سے قریب ہو جاؤ میرے ساتھیوں، ورنہ بہت برا وقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں موت کی یاد انسان کو ہر دم ہر لمحہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو میرے ساتھیوں، ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں اور دوست احباب کے متعلق سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں ان کو جاننا چاہیے، جو کل تک ان کے ساتھ تھے، جو کل تک ان کے ساتھ کھا رہے پی رہے ساتھ میں سو اٹھ بیٹھ رہے تھے، آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔
مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں. بہت تعجب ہوتی ہے ایسے انسان پر جس نے اپنے کاندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو, اپنے کندھوں پر کئی جنازے اٹھا چکا ہو, اپنے ہاتھوں سے کئی فوت شدگان کو قبرستان میں دفن کر چکا ہو, اپنی آنکھوں سے قبرستان کے کئی خوفناک مناظر دیکھ چکا ہو, اور اپنی کانوں سے کئی لوگوں کی اچانک موت کی خبر سن چکا ہو, پھر بھی انسان اپنی موت سے بے خبر ہے, پھر بھی وہ اپنے مستی میں لگا ہوا ہے, اپنے بھول بھلائیے میں لگا ہوا ہے. یہ انسان پہ بہت تعجب کی بات ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت. او میرے امتیوں, او مجھ پہ ایمان لانے والوں, مجھ پہ ایمان لا کے اپنے خاندانوں کو چھوڑنے والوں, اپنے ماں باپ کی قربانی کرنے والوں, قربان کر دینے والوں, اکثروا ذکر ہادم اللذات, لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اچانک ایک انصاری صحابی آیا, اور وہ کیا ہے, اللہ کے نبی سے سوال کہتا ہے. سلام کہا, اس نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا نبی, مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ سوال سنیے گا, جواب بھی سنیے گا. دو سوال کرتے ہیں وہ صحابی, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, احسنہم اخلاقا, مومنوں میں سب سے افضل, سب سے عمدہ, سب سے بہترین مومن وہ ہے, سب سے بہترین انسان وہ ہے, سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ, سب سے اچھے ہیں, وہ سب سے اچھا مومن ہے. وہ صحابی جھٹ دوسرا سوال کرتے ہیں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ یہاں افضل کون ہے؟ اب سوال کرتے ہیں کہ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی کا جواب دل کو چھو جائے میرے ساتھیوں, اس جواب کو یہاں سے لے کے جانا, اور آج سے پہلے جو زندگی آپ کی تھی آج کے بعد خطبہ جمعہ سننے کے بعد, نبی کا جواب سننے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دینا, اپنے آپ کو بدل لینا, اپنی زندگی کے رنگ رویے کو بدل دینا, اپنی زندگی کی شیڈول کو بدل دینا, اپنی سوچ کو بدل دینا. بدل ڈالو گے آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی موت اچھی ہو جائے گی, آپ کی قبر اچھی ہو جائے گی, آپ کا حشر اچھا ہوگا, آپ کا نشر اچھا ہوگا انشاءاللہ. نبی جواب دیتے ہیں صحابی رسول کو کہ مومنوں میں سب سے عقل مند وہ مومن ہے جو اکثرہم للموت ذکرا, جو اپنے موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے. اور کہا نبی نے وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا, اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ کیا ہے, وہ محنت کرنے والا ہوتا ہے. اولئک الاکیاس, یہی سب سے عقل مند مومن ہیں. ہم زندگی میں آنے والے مراحل مصائب سے نمٹنے اور اس کو سلجھانے کے چکر میں اپنا آپ کی محنت وہاں لگا رہے. ہماری ساری محنت وہیں لگ رہی ہے, ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے لگ رہی ہے, اپنی موت کے لیے نہیں لگ رہی. موت کے بعد قبر کے لیے ہماری کوئی محنت نہیں ہے, کوئی جدوجہد نہیں, آخرت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں, کوئی کوشش نہیں, کوئی محنت نہیں. نبی کہہ رہے ہیں اکثرہم للموت ذکرا, مومنوں میں سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہے, موت کو یاد کرنے والا ہو. میرے بھائیوں, جو چیز موت کو اور آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے, وہ کیا ہے, قبرستان کی زیارت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ اپنے والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور خود روتے ہیں, تمام اصحاب کو رلا دیتے ہیں, اور نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے والدہ کی مغفرت کی دعا کی پرمیشن مانگی. اللہ رب العالمین نے مجھے والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کرنے سے رب العالمین حکم الحاکمین نے مجھے منع کر دیا. پھر نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کے قبر پر آنے کی پرمیشن مانگی, رب العالمین حکم الحاکمین نے مجھے میرے ماں کے قبر پر آنے کی پرمیشن دے دی. پھر نبی کہتے ہیں فزوروا القبور, اے میرے اصحاب, اے میرے ساتھیوں, اے میرے امتیوں, قبرستان کا, قبروں کا زیارت کیا کرو. فإنها تذکر الموت, اس لیے کہ یہ قبریں, یہ جو قبریں ہیں, یہ جو قبرستان ہیں, یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے, تمہیں تمہارا انجام یاد دلاتی ہے. اس لیے انسان کو گاہے بگاہے قبرستان کا چکر لگانا چاہیے, قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے, تاکہ اسے اپنے انجام کا پتہ ہو. اگر وہ موت سے غافل ہے, اگر وہ اپنی قبر سے غافل ہے, اپنے انجام سے غافل ہے, تو ایسا غافل انسان
قبرستان کا جب زیارت کرے گا تو اس کو کیا ہے، اس کی عقل ٹھکانے آئے گی اور پھر اس خواب غفلت سے باہر آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس لیے قبرستان کا زیارت کرنا چاہیے۔ موت سے غفلت کیوں؟ موت سے غفلت کیوں؟ موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کٹھن اور انتہائی سنگین اور خوفناک ہے۔ میرے سے ایک کہاوت ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ حقیقت ہے، قبر کا حال جاننا ہے تو اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، آپ کو موت کا جام چکھنا پڑے گا۔ اب وہاں جانے کے بعد واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بتانے کا کوئی راستہ نہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا، ہمیں وہ ہوا۔ تو موت کے بعد آنے والی تمام مراحل کیا ہے، انتہائی خوفناک اور سنگین ہے۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے، اس کا روح، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، موت اور موت کے بعد کی تمام منزلیں بہت ہی زیادہ مشکلیں، بہت ہی زیادہ کٹھن ہیں میرے ساتھیوں۔ تو پھر ایسے پر خطر سفر کے لیے سفر سے ہم غافل کیوں ہیں؟ اتنے خطرناک سفر سے ہم غافل کیوں ہیں؟ موت کا تصور ہمیں جھنجھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ موت کا تصور ہمیں جھنجھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ موت کی یاد ہمیں خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت، دوسری جہالت۔ یہ بات سن لیجئے گا، ہو سکتا ہے ان دونوں کیٹیگری میں ہم سب آتے ہوں گے۔ موت کا تصور ہمیں جھنجھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ ہم خواب غفلت سے باہر کیوں نہیں آتے؟ ہم نیک کیوں نہیں بن رہے؟ ہم نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت۔ چنانچہ دنیا کی محبت اور انسانی خواہشات کی لمبی چوڑی فہرست انسان کے سامنے ہوتی ہے، انسان کے سامنے ہوتی ہے، اور انسان کبھی اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے کہ جس طرح میرے ماں باپ اس دنیا کو رخصت دے کے الوداع کہتے چلے گئے، مجھے بھی اس دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ صد افسوس میرے بھائیوں، ہمارے سامنے ہر وقت دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزوؤں کی لمبی لمبی فہرستی ہوتی ہے، جس کا پورا کرنا ہمارا مقصد حیات زندگی کا مقصد ٹارگیٹ ہے، اور جس کو پورا کرنے کے چکر میں ہماری زندگی آدھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی آرزویں باقی رہتی ہے، اور زیادہ مزید اس میں خواہشات اور ایڈ ہو جاتی ہے۔ نبی کہتے ہیں کہ ابھی خواہشات تو باقی ہے، فرشتے اجل آ گیا، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ کے دستک دے دیا، چل بھیا تیرے آرزوؤں کی جو لسٹ ہے وہ باقی ہے، لیکن تیری زندگی اب ختم، تو چل میرے ساتھ۔ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو چیزوں کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل، بزرگ انسان کا دل، وہ ہے انسان کا دل ہمیشہ کیا ہے، جوان رہتا ہے، ایک دنیا سے محبت اور لمبی لمبی امیدیں ہیں۔ حالانکہ ابن آدم ذرا سوچے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کی موت نے اس کو چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہوا ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع لکیر کھینچی اور بیچ میں سے ایک لکیر، اس مربع بنایا، اس میں سے ایک لکیر کھینچی جو اس مربع کے باہر نکالا، اس مربع کے باہر نکال دیا، اس باکس کے باہر ایک لکیر نکالی، پھر جو لکیر آپ نے کھینچی تھی باکس کے بیچ میں سے، اس میں سے چھوٹی چھوٹی آپ نے اور بہت ساری لکیریں بنائی۔ اب سنیے میرے بھائی، نبی کہتے ہیں وَهَذَا الْإِنسان، یہ جو بیچ کی جو لکیر وہ انسان ہے، اور اس لکیر پہ جو چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ انسانی زندگی میں آنے والی بہت ساری مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں ہیں۔ انسان ایک مصیبت سے نکلتا ہے، دوسری بیماری میں گھر جاتا ہے، دوسری بیماری سے نکلتا ہے، دوسری مصیبت میں گھر جاتا ہے جا کر کے۔ نبی کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں یہ نشانی اس کی زندگی میں آنے والی مصیبت پریشانیاں ہیں۔ یہ جو مربع ہے یہ اس کی موت ہے، اس کی موت نے اس کو چہار جانب سے گھیر رکھا ہوا ہے، اور یہ جو باہر نکل رہا ہے مربع کے باہر جو لکیر نکلی ہوئی ہے یہ اس کی آرزویں ہیں، یہ اس کی تمنا ہے۔ یعنی موت آنے کا وقت ختم ہو، موت آ گئی ہے لیکن اس کی آرزویں ختم نہیں ہوئی ہے میرے ساتھیوں۔ ابھی بھی اس کو دنیا میں زندہ رہنا ہے، ابھی بھی گناہ کرنا ہے، ابھی بھی اس کو اپنے اولاد کے لیے کام کرنا ہے، ابھی بھی اس کو اپنی موت کے لیے کام نہیں کرنا، اپنی قبر کے لیے کام نہیں کرنا، نیک اعمال کے واسطے اس کو محنت نہیں کرنا، لیکن غلط چیزوں کے لیے وہ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ انسان کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، میری اور آپ تمام کی آرزویں نبی کے حدیث کے مطابق ختم ہونے والی نہیں ہیں۔
چاہے وہ کیسی بھی آرزویں خواہشات ہو، خدا را اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو تھوڑا ہوش میں لاؤ میرے بھائیو، اللہ والے بن جاؤ میرے ساتھیو۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی موت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو دنیا میں اس انداز سے رہنا چاہیے، کس انداز سے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم ایک مسافر، ایک اجنبی کے مانگ ہو، اس کا کوئی ٹھکانہ۔ اور ابن عمر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اور کہا کہ جب اپنی صحت کی زندگی میں، اپنی تندرستی کے عالم میں، اپنی عافیت کے عالم میں، اپنی صحت مندی کے عالم میں تم اتنا عمل کر لو کہ تمہارے بیماری کے عالم میں تمہیں کام آئے۔ ومن حیاتک لموتک، اور اپنی زندگی میں اتنا نیک اعمال جمع کر لو، اتنا نیک اعمال کر لو میرے ساتھیو کہ موت کے بعد تمہیں وہ تمہارے نیک اعمال تمہارے واسطے کیا ہے، نفع ثابت ہو۔ اور ابن مسند احمد کی ایک حدیث نبی فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اور کہا وعد نفسک من اہل القبور، کہ دنیا میں اس انداز سے رہو جیسے ایک مسافر کی مانند رہو، ایک مسافر جیسا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اللہ اکبر۔ اب جو انسان اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے گا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، مجھے قبر میں جانا ہے، دفن ہونا ہے، وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، وہ گناہ کرے گا، وہ زنا کرے گا، وہ حرام خوری کرے گا، وہ غیبت کرے گا، وہ چغل خوری کرے گا، وہ دوسروں کا حق کھائے گا، وہ بہن کا حق کھائے گا، بھائی کا حق کھائے گا، کمزوروں کو مارے گا، پیٹے گا، ان کا حق کھائے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ جس کو نہیں مرنا ہے وہ ایسے کام کر سکتے ہیں، ہم کو مرنا ہے، ہمیں موت پر ایمان ہے، یقین ہے کہ موت آنی ہے، برحق ہے، اس کے بعد بھی ہمارا یہ عالم، ہماری یہ حالت، ہماری یہ کنڈیشن، ہماری یہ سوچ کہ ہمیں کبھی موت یاد آتی نہیں ہے۔ میں نے ایک وجہ بتائی آپ کو، دنیا کی محبت، دوسری وجہ جو ہے جہالت ہے، لا علمی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ موت انسان کو کیا ہے، بڑھاپے میں آتی ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، جوانی میں موت کہاں آتی ہے؟ اگر آپ اپنے سماج کا معائنہ کریں گے تو آپ کے سماج میں آپ کو 5 سے 10 عمر رسیدہ انسان آپ کو ملیں گے، اب باقی آپ کو کیا ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ اس عمر میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور ہماری یہ بھول بھلیا ہے کہ موت کیا ہے، بیماری کے عالم میں آتی ہے، صحت مندی میں جو ہم تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، موت نہیں آتی ہے۔ یہ ہماری بھول بھلیا ہے، اس لیے تو ہم نے کام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے دوست یاروں محلے کا جائزہ لیں گے تو پتہ چل جائے گا میرے ساتھیوں کہ بہت سارے دوست، احباب، رشتہ دار صحت کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں اچانک موت کے شکار ہو گئے۔ تو اس جیسی موت اچانک والی آپ کو نہیں آ سکتی، ہمیں نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، اس غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم کیا ہے صحت مند ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، ابھی ہم ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، لحیم و شہیم ہیں، ابھی ہم جوان ہیں، 20 سال 30 سال کچھ نہیں ہونے کا، ختم ہو جائیں گے، موت آ جائے گی میرے بھائیوں۔ موت بچے کو بھی آتی، جوان کو بھی آتی ہے، گھر کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی، سب کو موت آنی ہے میرے بھائیوں۔ موت وقت نہیں دیکھتی، حالت کنڈیشن نہیں دیکھتی، موت آتی ہے تو آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، موت کی سختی کا ذکر سن لیجئے، پھر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں میرے ساتھیوں۔ موت کی سختی کا ذکر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن کے 4 آیات میں کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ اور کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلَوْلَا إِذَا بلغت الحلقوم، کہ جب یہ روح جو ہے، جب یہ سانس جو ہے یہ حلقوم میں آ کے میرے کھڑے میں آ کے پھنس جائے گی، اس وقت کا عالم اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، کہ ہرگز نہیں جب روح جو ہے ہستی تک پہنچ جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور میرے ساتھیوں، جس وقت انسان پر، آخری بات سننا، جس وقت انسان پر موت آتی ہے، روح نکالنے کا وقت آتا ہے، فرشتے اجل جب آ جاتا ہے، وہ وقت، وہ لمحہ
انسانی زندگی کا سب سے مشکل اور انسانی زندگی کا سب سے سخت وقت ہوتا ہے، سب سے خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے عظیم دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب آتا ہے، وفات کا وقت ہے میرے بھائیوں، اما عائشہ نقشہ کھینچتی ہے اور میرے ساتھیوں اللہ کے نبی کے موت کا عالم ہے۔ آپ کو بتانے چلا ہوں، اگر یہ بات بھی یہ لمحہ بھی اگر آپ کے دل کو چھو لے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے گا اور ہمیشہ موت کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا میرے ساتھیوں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ موت کا وقت نبی کا آ چکا ہے، سکرات کا وقت چالو ہو چکا ہے، نبی کے سامنے پیالہ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی رکھا ہوا ہے، نبی موت کی سختی کو جھیل رہے ہیں، سکرات کا عالم چالو ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی پیالے میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں۔ بار بار موت کی سختی کا عالم یہ ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے نبی بار بار پانی میں ہاتھ کو ڈالتے ہیں، پیالے میں ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پہ کیا اپنے ہاتھ کو ملتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان للموت لسکرات۔ اور میرے امتیوں، موت کی سختی برحق ہے، موت کی سختی برحق ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے ساتھیوں، یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسانوں میں سب سے افضل انسان، جو پیغمبروں اور انبیاء میں اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، پسندیدہ تھے، جب ان کو تکلیف ہے تو مجھ جیسا اور ہم جیسے انسانوں کی موت کی سختی کا کیا عالم ہوگا، ہمارا موت کا کیا عالم ہوگا۔ اما عائشہ کہتی ہے نبی بار بار اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، چہرے پہ پھیرتے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، اے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کی سختی برحق ہے، موت آئے گی اور موت کی سختی ہے۔ جب یہ سختی میرے نبی کو محسوس ہو سکتی ہے تو میں اور آپ کس کے کی مولی ہے میرے ساتھی؟ کیا ہمیں موت کی سختی کا سامنا نہیں کرنا؟ جب نبی موت کی سختی کو اس انداز میں، اس الفاظ میں پیش کر رہے، ہم کس انداز میں پیش کریں؟ وقت ہو چکا ہے، ورنہ صحابہ کرام کی موت کی سختی جب ان پر سکرات کا عالم آیا، تابعین پر جب موت کا سختی کا وقت آیا، سکرات کا عالم آیا، انہوں نے کس الفاظ میں تذکرہ کیا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ نبی کی بات جو میں نے بتائی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختی کا سامنا کر رہے ہیں، جب ایک جو نبیوں کے سردار، انبیاء کے امام ہیں، انسانوں میں سب سے افضل ہے، وہ موت کی سختی کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کا میرا ہمارا موت کی سختی کو لے کے کیا خیال ہے، کیا سوچ ہے؟ آپ خود اس کا حساب لگا دیجیے گا اور اپنے آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کیجیے گا اور اپنے آپ کو دنیاوی محبت، دنیا کے جو ہم مشغلے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جو رنگینیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو۔ موت کی سختی ہے میرے بھائی، بجائے سکرات الموت بالحق، موت سکرات کے ساتھ، حق کے ساتھ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے، وہ آئے گی میرے ساتھی۔ گزارش ہے، موت کے وقت اللہ سے گزارش کرنے سے اچھا ہے، منت کرنے سے اچھا ہے، وہ منت، وہ سماجت اور ریکویسٹ کوئی کام نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کو اللہ سے گزارش کرو گے، اللہ سے بھیک مانگو گے نیک بننے کی، صدقہ کرنے کا، اللہ آپ کے ریکویسٹ کو مان لے گا، وہ اللہ اس کو قبول کر لے گا؟ نہیں قبول کرنے والے۔ تو اللہ نے جو مہلت دی ہے، جو جوانی دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے آپ کو، اللہ رب العالمین کو الحاکمین نے، اللہ کے پیارو، اللہ کے پیارے پیارے کام میں اپنے آپ کو لگا، اللہ کے پیارے بن جاؤ، نبی کے شہیدی بن جاؤ۔ کیسے بننا ہے؟ نیک اعمال کر کے، نبی کے فرامین پہ عمل کر کے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اس پہ توبہ کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، مسجدوں سے قریب ہو کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اور بہت سارے نیک اعمال کو کر کے ہم اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب بن سکتے ہیں۔ ورنہ جیسے ہماری زندگی چل رہی ہے، جیسے ہماری دن رات ہمارے گزر رہے ہیں، ایسے میں تو ہمارا موت کی سختی اور موت کا جو وقت ہوگا، جو لمحہ ہوگا میرے بھائیو، وہ میں کہہ نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہوں گا، پیارے، اللہ کے پیارے بن جاؤ، میرے دوست اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ، اس کے لیے کوشش کرو۔ آخر میں اللہ رحم دعا رب العالمین تمام مسلمانوں کو، ہم جو اللہ موت سے غافل ہیں، اللہ تو ہمیں
زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کے لیے تو ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم.